السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم ہمیشہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ناظرین، آج میں بات کرنے والا ہوں جرجیس کے بارے میں، اور جو اس کے اوپر کیس لگا ہوا ہے ریپ کا، اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے، اس دور میں دیکھا جائے، تو ریپ کہاں نہیں ہوتے ہیں۔ ہر جگہ کے اوپر آپ کو سننے میں ملتا ہوگا کہ فلاں جگہ کے اوپر کسی بچی کا ریپ کر دیا گیا، کسی بچی کا بلاత్కాر، کسی بچی کے ساتھ میں بلاత్కాر ہوا ہے اور پھر اس کی ہتیا کر دی گئی ہے۔ ابھی ہمارے ہی علاقے میں ایک ایسا ہی کیس آیا ہوا تھا جس میں 5 مسلم بچے تھے اور ایک ہندو کا تھا۔ یہ لوگ تھے۔ بہرحال ان کو تو اگر دیکھا جائے شریعت اسلامیہ میں، شریعت میں دیکھا جائے تو قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو زانی ہیں، جو زنا کرتے ہیں، اگر یہ شادی شدہ نہیں ہیں، یعنی کہ علماء حضرات بیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اگر شادی شدہ نہیں، خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شادی شدہ اگر نہیں ہے تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے؟ 80 کوڑے مارے جائیں۔ جو زانیہ ہیں، جو زنا کرنے والے ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، سب کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور جو کوڑے مار رہا ہو وہ ان کے اوپر ذرا بھی رحم نہ کھائے، ذرا برابر ان کے اوپر ترس نہ کھائے۔ اور ایسا ہی نہیں کہ اکیلا مار رہا ہو، بلکہ اس کو مارنے کے لیے کم سے کم 100-200 لوگوں کا مجمع ہونا ضروری ہے۔ 100-200 لوگوں کا مجمع ہونا ضروری ہے، اب اس کے اوپر کوڑے مارے جائیں۔ یہ ہماری شریعت اجازت دے رہی ہے۔ اب اگر کوئی شادی شدہ ایسا کام کر دے، یعنی شادی شدہ اگر کوئی زنا کر دے، اس کے بارے میں علماء حضرات کیا بیان فرماتے ہیں؟ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص ہے اور اس نے زنا کر دیا، زنا کرنے کے بعد میں جب لوگوں کو خبر لگی، یعنی کہ تہمت نہیں ہے، سچ ہے، اگر سچ خبر لگی ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، یعنی پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، پتھروں سے مار کر کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ شریعت مصطفیٰ میں یہ اجازت دی جا رہی ہے، اور اگر ایسا قانون لگ جائے تو انشاءاللہ رب العزت نہ تو ہندوستان کی سرزمین پہ زنا رہے گا، اور نہ ہی انشاءاللہ رب العزت ہندوستان کی سرزمین پہ کوئی بھی بلاత్కాری رہے گا۔ کسی بھی بچی کا بلاత్కాر نہیں ہوگا، کسی بھی لڑکی کے ساتھ میں ریپ نہیں ہوگا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، میرے ناظرین، پیاری اسلامی بھائیوں، میں بات دراصل یہ کر رہا ہوں جرجیس کے بارے میں۔ جرجیس کے بارے میں جو مقدمہ درج ہوا اور جس میں وہ گرفتار ہوا ہے، اس کو جو سزا سنائی گئی ہے، وہ ایک زانی کی طریقے سے، یعنی کہ اس لڑکی نے یہ تحریر دی ہے، اس لڑکی نے جا کر کے یہ باقاعدہ اپنے دستخط کر کے یہ تحریر دے دی تھانے میں کہ میرا تعلق جرجیس مولوی سے تقریباً 2 سال پہلے سے تھا۔ اس لڑکی نے جا کر کے یہ بتایا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میری ملاقات جب جرجیس سے ہوئی تھی تو ایک دھارمک پروگرام میں ہوئی تھی۔ جب دھارمک پروگرام میں میری ملاقات ہوتی، بات چیت بڑھتی ہے، اور بات چیت بڑھنے کے بعد میں جرجیس مولوی نے مجھ کو شادی کا جھانسا دے دیا کہ میں تمہارے ساتھ میں شادی کروں گا۔ اب میں جھانسے میں آ جاتی ہوں، اس سے بات کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ جب میں جرجیس سے بات کرتی ہوں، اب وہ جرجیس کا جب پروگرام دھارمک استھل میں پروگرام ہو یا ایسے ہی اس کو آنا ہو ہماری طرف، تو وہ ہم سے فون کیا کرتا تھا، ہم سے بات کیا کرتا تھا، اور ہم دونوں لوگ ایک ہوٹل میں ملاقات کرتے تھے۔ اور یہ سلسلہ 2 سال یا 3 سال سے ہمارے ساتھ میں چل رہا ہے۔ اور پھر جب ایک مرتبہ یہ ہمارے پاس میں ملاقات کی، یہ لڑکی بیان کر رہی کہ جب ہمارے پاس میں ملاقات کے لیے آئے، اور آنے کے بعد میں یہ پروگرام میں تھے، اور پھر ہمارے پاس میں فون کیا، تو ہم ہوٹل میں جا کر کے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہاں ہوٹل میں ملاقات کرنے کے بعد میں پھر میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب ہم لوگوں کو شادی کر لینا چاہیے۔ بہت زمانہ گزر گیا ہے ساتھ میں رہتے رہتے، لوگوں سے چھپ کر کے رہتے، اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم 2 لوگوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ تو جرجیس نے وہاں کے اوپر انکار کر دیا۔ لڑکی یہی تحریر دے رہی کہ اس نے وہاں کے اوپر انکار کر دیا، اور شادی نہ کرنے کے بعد میں پھر اس نے میرے ساتھ میں سختی برتی۔ جب میرے ساتھ میں اس نے سختی کی تو مجھے صرف ایک ہی راستہ دکھائی دیا، وہ قانون کا راستہ دکھائی دیا۔ اور کیوں؟
کیوں نہ قانون کے پاس میں وہ بیچاری لڑکی جاتی، کیونکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے تو شریعت کے قانون یہاں لائق نہیں، بلکہ جرجیس نے تو کام وہ کیا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، اس لیے کہ لڑکی خود گواہی دے رہی ہے کہ مجھے میرے ساتھ میں اس کو شریرک سمبند بناتے ہوئے تقریباً 2-3 سال کا زمانہ گزرا جا رہا ہے، 2-3 سال گزر گئے ہیں، 2-3 سال مسلسل جب بھی ادھر اس کا جانا ہوتا اور اس کے ساتھ میں وہ بلاత్కాر کرتا، اس کے ساتھ میں وہ زنا کرتا تھا۔ اب زنا شادی شدہ، اگر جرجیس بغیر شادی شدہ ہوتے تو ان کی محبت تھی، اس سے وہ شادی کر لیتے، بغیر اگر شادی شدہ ہوتے جرجیس مولوی تو اس لڑکی سے شادی ضرور کر لیتے، لیکن شادی نہ کرنے کا، اس لیے کہ ان کے بارے میں ہم لوگوں سے کیا تعلق، ہم لوگوں کو تو ان سے بات ہی نہیں کرنی ہوتی، ہم تو ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن بات اگر ہے تو یہاں ایک مولوی کی بات چل رہی ہے کہ غیروں کو کیا معلوم کہ کون سا مولوی ہے، اہل سنت کا مولوی ہے کہ اہل حدیث کا مولوی ہے کہ دیوبندیوں کا مولوی ہے کہ کون ہے، وہ تو صرف کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، مسلمان کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں لال پور میں جو 5 بچے گرفتار ہوئے ہیں جو زنا کیا تھا اور لڑکی کو قتل کر دیا تھا، لڑکی کو مار دیا تھا، وہ بھی دیوبندی تھے، سنی نہیں تھے بلکہ دیوبندی تھے، اور ذات سے وہ میرا خیال ہے جہاں تلک کر کے وہ انصاری قوم کے تھے، اہل حدیث نہیں تھے، دیوبندی تھے وہ لوگ، یہ جو ہمارے یہاں لال پور کا معاملہ ہوا۔ ایسے ہی اس کے بارے میں دنیا کے لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے، دنیا کے یہی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان ہے۔ اب مسلمان کے ناطے سے ہم لوگوں کو جتنے سنی حضرات نہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ جاننا ضرور چاہتے ہیں، ان کو خبر بھی ہونا چاہیے۔ اور رہی بات اگر شریعت کی تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، اور ہمارے امام احمد رضا، ہماری جان ہماری پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے بھی اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بتائے، رسول کے علم غیب میں اعتراض کرے، کم یا نکالے، رسول کو اپنے جیسا بشر کہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور نہ مانے اور اولیاء اکرام کو، بزرگان دین کو برا بھلا کہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے یہاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی طرف سے یہ اشارہ ملا ہے اور یہ فرمان ملا ہے کہ جو نبی کو اپنا برا بھلا کہے، اپنے نبی کو نہ مانے، وہ مسلمان کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہمارے نظریے سے، لیکن قوم کے نظریے سے جو اہل قوم پائی جاتی ہے، اس سے ہندو پائے جاتے ہیں، پنجابی پائے جاتے ہیں، اس طریقے سے جو قومی قومیں پائی جاتی ہیں، ان کو تو یہی معلوم ہوگا کہ ایک مولانا نے ایسا کام کیا ہے۔ بہرحال بات دوسری چل رہی، تو بات یہ ہے جب اس لڑکی نے ایسا کہا اور جب اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اس کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد میں پھر اس کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ 10 سال کی جب اس کو سزا سنائی گئی ہے، میرے خیال سے تو 10 سال اس کے لیے بہت ہی کم ہے۔ آپ کے خیال سے کتنی ہونی چاہیے؟ میرے تو خیال سے شریعت کا قانون اس کے اوپر لاگو ہونا چاہیے کہ اس کو مار مار کے، پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو مار ڈالنا چاہیے۔ ایسا اگر نہیں ہے تو کم از کم اس کو پھانسی تو ضرور دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک دھبا ہے قوم کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، یہ ایک داغ اس نے لگا دیا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارا اور آپ کا یہی ایک کہنا چاہیے کہ جو زانی ہو، کوئی بھی ہو، مولانا ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، قاری ہو، یا ایسے ہی ہو، کوئی بھی ہو، جتنے بھی بلاత్కాری ہیں، جتنے بھی زناکاری ہیں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو صرف و صرف پھانسی ہونی چاہیے، ان کی صرف سزائے موت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں، پھانسی ہونا شروع ہو جائے یا سزائے موت ہونا شروع ہو جائے، تو انشاءاللہ رب العزت یہ بلاత్కాری ختم ہو جائے گی۔ اور پیارے مسلمان بھائیوں، اس جرجیس مولوی سے اور اس کے ہمراہیوں سے، اس کے چاہنے والوں سے ہمیشہ بچ کر کے رہنا، ان سے دور رہنا، ان کے قریب مت جانا، کیونکہ یہ لوگ تمہیں بھی برباد کر دیں گے، خود تو برباد ہی ہیں۔ اگر بھلائی چاہتے ہو تو صرف و صرف سنیت پہ قائم رہو، صرف و صرف مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، رسول کے پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرتے رہو۔ انشاءاللہ رب العزت تمہارا یہاں کا آنا بھی کامیاب ہو جائے گا اور وہاں کا جانا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو جرجیس مولوی کے اوپر جو یہ الزام لگا،
الزام نہیں بلکہ جرجس مولوی کے اوپر جو یہ مقدمہ لگا کہ اس نے لڑکی کے ساتھ میں ایسا کیا، آج بہت لوگ بولتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا، تو یہ سراسر صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ غلط نہیں، لڑکی نے باقاعدہ خود جا کر کے تحریر دی ہے، تبھی جا کر کے یہ لکھا گیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو لڑکی بیچاری کیوں جا کر کے دیتی، اور اس کو فوراً جو ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ قتل کر دینا چاہیے، اس کو سنسار کر دینا چاہیے، یا پھانسی کے تختے کے اوپر اس کو لٹکا دینا چاہیے۔ ناظرین، میرے بولنے میں اگر کوئی خامی غلطی ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو حضرات پہلی مرتبہ اس چینل کے اوپر آئے ہوئے ہیں سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں، تب تک کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔